بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ولاگ کے اندر کہ میں اگلے ولاگ میں یہ خاتون یوٹیوبر جو خاتون نما یوٹیوبر ہیں ان تمام جو کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. اس نے جس طریقے سے ظہیر کو کور کیا ہے، جس طریقے سے ظہیر کو کلین چٹ دلوانے کی وہ کوشش کر رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے لیے ہمدردیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان بچوں کو ہمارے سامنے اس معاشرے کے عظیم کردار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا بھانڈا پھوڑیں گے، اس کا پول کھولیں گے، اور یہ پول نہ میری باتیں ہوں گی، نہ آپ کی باتیں ہوں گی، نہ کسی اور کی باتیں ہوں گی. یہ باتیں ہوں گی اس بچہ اور بچی کے اپنے بیانات ہوں گے. ان دونوں بیانات کو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے جو انہوں نے پولیس کے سامنے دیے ہیں. چونکہ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، آج تک ان لوگوں نے ان بیانات کو جھٹلایا نہیں ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بیان غلط دیا ہے. اور یہ ان بیانات کو میں پڑھ کے سناؤں گا تو پھر آپ اسی خاتون نما یوٹیوبر کے تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے یہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہے اور کس طریقے سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور برے طریقے سے پاکستان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شادیوں کو ترغیب دے رہی ہے، اور والدین کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر مہم چلانے کے لیے سرگرم ہے. میں سب سے پہلے بیان پڑھوں گا 26 اپریل کو ایک بیان آتا ہے جو مغویہ ہے دعا زہرا اس کا. یہ بیان زیر دفعہ 161 ہے. جو پولیس کے سامنے آپ کے بیان ہوتے ہیں وہ ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 161 کے تحت ہوتے ہیں. ضابطۂ فوجداری کے اس 161 کے بیان کے مطابق یہ لکھتی ہے، یہ بیان کرتی ہے: بیان ازاں مغویہ تفلقہ دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی، عمر 18 سال. یہ انسپیکٹر تھیم لکھ رہا ہے اس کا بیان. عمر 18 سال، اور اس کے ساتھ اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کے پاس اس وقت فون تھا کہ نہیں. سکنہ شیرشاہ یونیورسٹی روڈ لاہور. شیرشاہ یونیورسٹی روڈ لاہور کوئی نہیں ہے، شیرشاہ کالونی ضرور ہے جو آپ نے ان کے باقی ایڈریسز میں پڑھا ہوگا. بہرحال ایک اور توڑ مروڑ کے ایک ایڈریس لکھا جاتا ہے. اس نے دریافت پر بتلایا کہ میں پتہ بالا پر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. جب عدالت میں جا کے اپنے والد کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سبزہ زار میں رہتی ہے. جب پولیس کو بیان دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میں تو شیرشاہ یونیورسٹی روڈ، جو کہ کوئی ایڈریس نہیں ہے لاہور کا، وہاں رہتی ہوں. اچھا جی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں کہ مورخہ 17/4/2022 کو عدالت میں کہا کہ 17/4/2022 کو میرا نکاح ہو گیا ہے. میں نے کورٹ میرج کر لی ہے، بغیر زور زبردستی کے کر لی ہے. اور یہاں کہتی ہے کہ میں 17/4/2022 کو بوقت 10:30-11 بجے کا وقت تھا، رکشہ پر بیٹھ کر کار کے اڈے پر گئی. پہلے ایئرپورٹ پر جاتی ہے، یہاں کار کے اڈے پہ جاتی ہے، تو وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. اور کرائے پر کار پر میں لاہور آئی، لاہور کرائے کی کار پر کار کو لے کر لاہور آ گئی. اور یونیورسٹی کے پاس سے، میں یونیورسٹی کے اندر نہیں گئی، میں یونیورسٹی کے اندر کسی لڑکی کو نہیں ملی. جو یہ خاتون نما یوٹیوبر نے ان کو سکرپٹ دیا تھا، جو جھوٹا سکرپٹ تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ یہاں اس کے اپنے بیان سے، یہ پتہ نہیں تھا ان کو کہ یہ بیانات سامنے کھل کے آ جائیں گے، اس لیے لوگوں نے کھل کے جھوٹ بولے تھے. اور ان کو لگتا تھا کہ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ جو لوگ یہ پلان کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے اتنی لمبی ایپیسوڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت جلدی معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور جو وہ ان کے مقاصد تھے لڑکی کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کر کے فارغ ہو جائیں گے. اچھا جی، وہ کہتی ہے کہ میں لاہور آئی اور یونیورسٹی کے پاس سے مجھے ظہیر نے پک کیا تھا، اور مورخہ 18/4 کو میرا نکاح ضلع کچہری لاہور میں ہوا. اسی ضلع کچہری کے اندر بیان دیتی ہے کہ 17/4 کو ہوا. اور میں نے ایک دن کورٹ میں بیان دیا کہ میں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. یہ وہی بیان ہے جس کا میں ذکر آپ کو پہلے کر چکا ہوں کہ اس بیان کے اندر کچھ اور لکھا ہے اور یہاں پہ کچھ اور لکھا ہے. اپنی مرضی سے ظہیر سے نکاح کیا ہے، مجھے کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور اپنے والدین کے پاس بالکل نہیں جانا چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ فقرہ جب میں بول رہا ہوں تو یہ بڑی تکلیف والا فقرہ ہے، اور لیکن یہ بیان لکھا ہوا ہے اور مجھے پڑھنا ہے. میں نے خوشی سے نکاح کیا ہے، اور میں لاہور کورٹ اپنا بیان ریکارڈ کروانا، مجھے لاہور میں اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے. یہ جو بعد میں 26/4 کو میں نے ذکر کیا نا، ایک اور بیان 164 کا ریکارڈ کروایا تھا اس نے، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا. یہ اس بیان سے پہلے یہ ایک بیان پولیس کو دیتی ہے اور پھر کورٹ کے اندر جا کر دیتی ہے. اور لاہور میں اپنا کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے. کراچی نہیں جانا چاہتی ہوں، یہی میرا بیان ہے، سنا ہے اور یہ درست ہے. اور اس کے بعد لڑکی نے اپنا سائن اور اپنا جناب جو بھی انگوٹھا لگانا تھا
اس سے لگوا لیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جو سب سے مزیدار کریکٹر ہے، یہ جو پرنس چارلس ہے، یہ جو پاکستان کا سب سے ہونہار ڈاکٹر ہے، پاکستان کا نام روشن کرنے والا، دنیا بھر کے اندر، دنیا میں نام لکھا جائے گا اس کا، جو بھی میڈیکل ہسٹری ہوگی، جو بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں گے، ان میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اپنا بیان دے رہے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ 6 جون کو، یہ بیان ان کا 6 جون کو لیا جاتا ہے، جب کراچی کے اندر ان کو بازیاب کروا کے دوبارہ لایا جاتا ہے، جب یہ پہلے تو پھر چھپ جاتے ہیں، پولیس کی ملی بھگت سے ان کو فری کر دیا جاتا ہے اور ان کو دوبارہ پروڈیوس کیا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر۔ سندھ ہائی کورٹ جب سرزنش کرتی ہے پولیس کی، ان سے حساب مانگتی ہے، بڑے بڑے عہدیداروں کو فارغ کرنے کی بات کرتی ہے، تو دوبارہ ان کو لایا جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں شوکت علی شاہانی جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے 6 جون 2022 کو۔ اب میں ایز اٹ از بیان پڑھوں گا اور پھر میرا خیال ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیان ازاں ظہیر احمد والد منیر احمد، فون نمبر سو اینڈ سو، نمبر سو اینڈ سو، 2 فون نمبر لکھے ہیں جی جناب کے، اور NIC نمبر لکھا ہے اس کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے، سکنہ مکان نمبر 389 389 بلاک C، محلہ شیر شاہ کالونی، رائے ون روڈ، لاہور۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا شیر شاہ روڈ یونیورسٹی روڈ کچھ نہیں ہے، یہ ایڈریس تھا اصل میں۔ لاہور کینٹ ضلع لاہور نے دریافت پر بتلایا کہ میں اب پتہ بالا پر اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری دوستی PUBG گیم پر دعا زہرا سے دوستی ہوئی، اور ہماری دوستی عرصہ 3 سال سے چل رہی تھی۔ مورخہ، یہ سب سے امپورٹنٹ لائن ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود اس کو سننا ہے اور اسی کے اندر سے آپ نے سارا کچھ سمجھ لینا ہے۔ مورخہ 16/4/2022 کو، 16 اپریل 2022 کو مجھے دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی عمری 17-18 سالہ نے مجھے فون پر بتلایا کہ میں کراچی سے آپ کے پاس لاہور آ رہی ہوں۔ ظہیر احمد نے یہ بیان دیا اپنے سائن اور انگوٹھے کے ساتھ کہ 16 تاریخ کو مجھے دعا زہرا نے فون کیا کہ میں آ رہی ہوں، چند مئی تیار ہو جاؤ اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے جس کو کہا کہ آ جاؤ، جو کہ یہ ہر جگہ بیانات دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو روکا، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح آئے، میری بڑی کوشش تھی کہ یہ سب کچھ نہ ہو، اور ان کی جو نئی ماں بنی ہے، جو خاتون نما یوٹیوبر ہے، اور اس کے ساتھ باقی یوٹیوبرز ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو اتنا پکا کرنے کی کوشش کی، آپ سب لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ان بیانات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ظہیر گھر سے نکلوا کے نہیں لایا، ظہیر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ظہیر کو تو اچانک ایک فون آتا ہے اور ظہیر جو ہے وہ فوراً وہاں پہ ٹپکتا ہے اور اس کو ایک لڑکی مل جاتی ہے۔ اچھا جی، مجھے فون پر بتایا کہ میں کراچی آپ کے پاس لاہور آ رہی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے جس کو کہا کہ آ جاؤ، مورخہ 17/4 کو کراچی سے کرائے کی ٹیکسی میں لاہور پہنچی، تو صرف 3 کپڑوں میں لاہور آئی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، 3 کپڑوں والی بات ان کی جیسی نکلتی ہے۔ اور میں نے ٹیکسی کا کرایہ 22,000 روپے ادا کیا، ٹیکسی کا کرایہ میں نے ادا کیا۔ تو میں دعا زہرا کو اپنے گھر لایا، تو اپنے والدین کے ساتھ عدالت لاہور جج جناب تصور اقبال صاحب کی عدالت سے مورخہ 17/4 کو فری ول حاصل کی، اور حافظ غلام مصطفیٰ والد حلیم نے شریعت محمدی کے تحت ہمارا نکاح پڑھایا۔ دعا زہرا کوئی چیز اپنے والدین کے گھر سے ساتھ نہیں لائی تھی۔ اب آپ DSP شوکت علی شاہانی صاحب نے میرا بیان قلم بند کیا ہے۔ وہی میں نے کہا تھا نا کہ اس نے اپنے آپ کو تو صاحب اسپیشل لکھوایا ہے کہ جناب حضور قبلہ DSP شوکت علی شاہانی صاحب کے سامنے بیٹھ کر میں اپنا بیان درج کروا رہا ہوں، یہی میرا بیان ہے، سنا ہے اور درست ہے۔ یہ سنا درست اس لیے لکھا جاتا ہے کہ بیان پولیس لکھ رہی ہوتی ہے تو پولیس ان کو بیان دوبارہ پڑھ کے سناتی ہے، اگر اس کو لگے یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ سائن اور انگوٹھا لگاتا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پہلی چیز، یہ لڑکی کو بھگا رہا تھا، اس کو سب معلوم تھا کہ وہ لڑکی لاہور آ رہی ہے کراچی سے۔ ٹیکسی ڈرائیور والی سٹوری جھوٹی ہے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا اور رابطہ نہیں تھا۔ تیسری چیز، پنجاب یونیورسٹی والی پوری سٹوری جھوٹی ہے، جو کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ CCTV کیمروں کی ڈیٹیل نکل آئے گی، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور لیکن ان کی جو خاتون نما یوٹیوبر ہے، اس نے پھر اپنے 2 دن قبل والے ان کے ساتھ انٹرویو کے اندر دوبارہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اتوار کو تھیسز والے لوگ آئے ہوئے تھے
اور کسی تھیسس والے سے اس نے موبائل لے کر مجھے کال کی ہے اور تبھی میں ممکن ہوا کہ اس تک پہنچا اور 22,000 کرایہ ادا کیا۔ اس بیان کے اندر وہ مان گیا ہے کہ جناب میرے گھر والے بھی سارے شامل تھے، ہم سب لوگوں کو پتا تھا، ساری گیم چل رہی تھی، 16 کو رابطہ ہوتا ہے، لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میں نکل رہی ہوں اور یہ باقاعدہ طور پر تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہوتا ہے۔ جو شبیر نامی بندہ ہے، ظہیر کا بھائی، وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے پبلکلی، ہر جگہ پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تو تب پتا چلا۔ وہ تو اس طرح کی عجیب بکواس کرتا ہے کہ ہمیں تو پتا چلا جب وکیل کا فون آیا، ساری کہانی تھی۔ یہ سارے لوگ مل کے وکیل کے پاس گئے اور یہ بالکل واک ان کلائنٹ نہیں تھے رائے صاحب کے، ان کو بھی پتا تھا کہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ ساری گیم بنی، لیکن چونکہ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کے بیانات سامنے آ جائیں گے، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس لیے مہدی علی کاظمی صاحب کو کبھی بھی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تھا، ان سے ریکارڈ چھپایا جا رہا تھا۔ جو جبران ناصر بار بار آپ کو میڈیا کے اوپر آ کے بتا رہے تھے کہ جناب ہم ریکارڈ مانگتے ہیں، ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہے، ریکارڈ دیں گے تو ہم کو بات کریں گے، تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر پولیس ریکارڈ کو بھی چھپا رہی تھی اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر خاتون نما یوٹیوبر ان کو کلین چٹ دلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ وہ سارے فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، یہ بیانات میرے پاس ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو میں یہ بیانات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اور کچھ چیزیں میں اور انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے تھوڑا اور ٹائم چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ان کے جھوٹے انٹرویوز کیے ہیں، پلانٹڈ انٹرویوز کیے ہیں، میں اب ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ بہت جلدی اس کی تمام معلومات بھی آپ کے ساتھ